بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنی بھائی بھی سنتے ہیں، اگر وہ ایسا کوئی سنی بھائی آج مجلس میں آیا ہوا ہو جس کے لیے یہ والی باتیں تھوڑی سی سنگین ہو کہ بھائی لو بھائی جو ہم سنتے تھے شیعہ حضرات تو دیکھو کتنی کیا باتیں کر رہے ہیں، اور یہ تو میں تو ان کے کلپ سن کے آیا تھا، یہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جس گھڑے سے ہم پانی پیتے ہیں 2-4 گھونٹ لے لو تاکہ سمجھ میں آنے لگے۔ یہی تو وہ سارے دلائل، یہی تو وہ سارے دلائل ہیں جس کی بنیاد پر ہم افضلیت کے قائل ہیں۔ جی یہی دلائل ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں یہ افضل ہیں۔ بات آگے بڑھے۔ علم الاشیاء کے حامل مولا کائنات، کوئی ایسی چیز علی کے سامنے نہیں ہے جس کے بارے میں علی ارادہ کرے اور اس کی حقیقت نہ کھل جائے۔ توجہ ہے؟ علم ما کان و ما یکون، ماضی میں جو گزرا علی جانتے ہیں، آگے جو ہوگا علی کو پتا ہے۔ یہ بات بار بار دہرانے کی نہیں ہے کہ یہ علم اللہ کا عطا کردہ ہے، یہ تو طے ہے نا۔ علی ماضی میں جو گزرا وہ سب جانتے ہیں اور آگے کیا ہوگا وہ سب جانتے ہیں۔ بتا رہے نا، پہلے سے بتا رہے ہیں کیا ہوگا۔ مولا حسن نے فرمایا بابا مجھے نصیحت فرمائے، فرمایا اس سے نصیحت طلب کر رہے ہو جس کے پاس ماضی کے سارے تجربات ہیں، آئندہ آنے والے سارے حالات ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور پھر فرمایا مجھ سے زیادہ بہتر تمہیں کوئی نصیحت کر نہیں سکتا۔ اور پھر مولا حسن کو وصیت فرمائی، 32 جملے مولا علی کی وصیت نامے میں۔ بحث بڑی حسین بھی ہے اور بڑی وسیع بھی ہے، میں گریز کر رہا ہوں کچھ چیزوں سے کہ ماضی کے بارے میں کیا گزرا کیا ہوا اور آئندہ کے بارے میں ان کا جاننا علم ما کان و ما یکون۔ وہ علی جو عالم ما کان و ما یکون اپنے عنوان اپنے لیے قرار دیں، وہ ایک دن سیدہ کے قریب کھڑے تھے، فرمایا تعال الیہ، علی قریب آؤ، انی عالمۃ ما لم یکن، میں وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا۔ جی فرماتے ہیں کہ میں الٹے پیر واپس ہوا اور نبی کی خدمت میں جا کر کہا یا رسول اللہ، سیدہ نے یہ جملہ کہا ہے کہ میں وہ بھی جانتی ہوں جو نہیں ہوگا۔ فرمایا میری زہرا لوح محفوظ کو پڑھتی ہے، جو اللہ لکھ دیتا ہے اور پھر تبدیل کر دیتا ہے، یہ بھی جانتی ہیں کہ تبدیل کیا ہوا ہے۔ اور علم ذات الہی، علم ذات الہی، مولانا ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، علم ذات الہی کے بارے میں علی، علم ذات الہی کے باب میں بھی علی علی ہے۔ یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا، دقت چاہوں گا، سنگین بات کرنے جا رہا ہوں۔ یہ دعویٰ جو میرے مولا، سارے نبیوں نے یہ جملہ کہا، الہی الہی فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ بھائی دقت چاہوں گا، سنگین بات ہے، عرفانی گفتگو ہے۔ ہر نبی کی دعا، ہر امام کی دعا، ہر اللہ کے ولی کی دعاؤں میں آپ جائیں گے تو یہ جو دعا آپ کو نبیوں کی دعاؤں میں ملے گی، یا اللہ فاجعلنی کما تحب، مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ مگر علی کے علاوہ یہ کسی نے نہیں کہا الہی انتا کما احب، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ جی یہ جملہ میرے مولا علی کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ محققین طالب علم اگر بیٹھے ہیں تو مجھے لا کر دکھائیں، اور یہ میں ایک استاد کے قول کو نقل کر رہا ہوں، اساتذہ نے اس پہ غور کیا ہوا ہے، عرفا نے اس پہ غور کیا ہوا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں یا اللہ انتا کما احب، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ سارے صوفیوں کے عرفا کے سلسلوں کا آج جو سر سلسلہ علی کو مانا جاتا ہے کہ اللہ کو کوئی پہچانا ہی نہیں جیسا علی نے پہچانا ہے، تو حق ہے کہ علی سارے روحانی سلسلوں کا سربراہ قرار پائیں۔
روحانی سلسلوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. جتنے بھی روحانی سلسلے ہیں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت. تو اللہ کی معرفت کا سر سلسلہ کون ہے؟ کوئی ایک مخلوق تو ہو جو یہ کہے اللہ ایسا ہے جیسا میں جانتا ہوں، جیسا میں چاہتا تھا ایسے ہی اللہ ہے. یہ جملہ علی کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. کفا بی فخرا ان تکون علی ربا، مجھے علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. وکفا بی عزا ان اکون لک عبدا، اور علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، اور تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. یہ جملہ علی کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. اب اگر کسی کو جاننا ہے کہ اللہ کیسا ہے تو میں نام نہیں لے رہا کون کون سی کتابیں نہ پڑھنا جن میں اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ کتابیں نہ پڑھنا. اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے تو نہج البلاغہ پڑھنا. سید رضی پر بھی قربان، انہوں نے نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی جس کے 15 باب ہیں، 15 موضوعات پر وہ خطبہ مولا علی کا سب سے مشکل ترین خطبہ علی کا، اسے پہلے ہی رکھ دیا. لہذا میں بچوں سے کہوں گا نہج البلاغہ پڑھو تو اول سے آخر نہ پڑھنا، آخر سے اول پڑھنا. اگر پہلا خطبہ پڑھنے بیٹھ گئے تو پھر تم پڑھو گے ہی نہیں، دل ہی نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ اتنی سنگین گفتگو ہے. جی فلسفی دنیا کے دنگ ہیں، انگوش بدندان ہیں، اپنی انگلیاں دبائے بیٹھے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا. جناب ابن ابی الحدید معتزلی سنی مصری عالم دین تو کہتے ہیں جیسے قرآن میں آیات سجدہ ہے نا، کہ اس آیت پر پہنچے تو فوراً اللہ کا سجدہ کرنا چاہیے، ایسے ہی نہج البلاغہ میں کچھ آیات ہیں، کچھ ایسی کلمات ہیں جو سجدے کے کلمات، وہ کلمہ پڑھ کے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ علی ہمیں نصیب ہوا ہے. جی توجہ کیا آپ نے؟ لہذا اللہ کی معرفت کے باب میں آخر سے پڑھیں گے تو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، پھر خطوط ہیں، پھر خطبات ہیں. تو چھوٹے چھوٹے کلمات زیادہ آسانی سے ہضم ہوں گے، سمجھ میں آئیں گے، توجہ ہوگی. پھر خطوط کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر کلمات، پھر خطبات کی طرف آ جائیں گے، اور پھر خطبات میں سب سے پہلا خطبہ سب سے آخر میں پڑھیں گے تو ذہن بن چکا ہوگا اور وہ پہلا خطبہ سمجھ میں آنے لگے گا. معرفت الہی، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا پڑھتے ہوئے. جوتیاں بیٹھے بنا رہے ہیں، میرے مولا اپنی جوتیوں میں ٹانکا لگا رہے ہیں. اور ٹانکا لگانے میں اتنی دقت ہو رہی ہے کہ اب جگہ نہیں ہے کہیں اسے بند لگانے کی. کہ 2 لوگ یہ کہتے ہوئے گزرے کہ خطاب کرنا پہلے ہی مشکل ہے، کیونکہ یہ لوگ نظمیں اچھی کہتے تھے، شعر اچھا کہہ لیتے تھے، بولنا نہیں آتا تھا انہیں. عرب کو شاعری اچھی آتی تھی، نثر میں نہیں بول پاتے تھے، شعر میں باتیں کرتے تھے. جی علم نثر جو ہے، انداز نثر جو ہے، نثری گفتگو ہے، اس کے موجد بھی علی ہیں. اور حسن علی کے کلام میں ایسا ہے کہ بولتے ہیں تو یہ طے نہیں ہو پاتا کہ نثر بول رہے تھے یا نظم بول رہے تھے. لہذا آپ خطبات جا کے دیکھ لیجئے، مقفع جملے ہیں، مسجع جملے ہیں، جی مردف جملے ہیں، اور نظم بھی نہیں ہے اور نثر بھی نہیں ہے. کلام تو 2 ہی ہے نا، یا نظم ہے یا نثر ہے. علی کو جب سنتے ہیں تو نظم کے تمام تر الجھنوں سے بالاتر اور نثر کے تمام تر تقاضوں کی حامل. یہ اعجاز 2 ہی کتابوں کو حاصل ہے، اللہ کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ، کہ جن میں یہ حسن پایا جاتا ہے. بیٹھے ہوئے ٹانکا لگا رہے ہیں کہ 2 لوگ برابر سے گزرے کا خطاب کرنا بہت آسان ہے، جو مشکل کام ہے وہ آسان ہے، مگر کوئی خطاب کرے تو ایسا خطاب کرے جس میں ایک لفظ بھی الف کے بغیر استعمال ہو، کوئی لفظ بھی الف والا نہ آئے. یعنی جتنے کلمات بولے وہ اپنے خطبے میں اتنا کنٹرول ہو اس کو الفاظ پر کہ الف والا لفظ نہ بولے پورے خطاب کے اندر. مولا مسکرائے فرمایا علی کے لیے آسان ہے. 900 کچھ الفاظ پر مشتمل مولا علی کا خطبہ ہے،
جو فی البدی علی بولتے رہے. اتنی گرفت ہے اپنی عربی زبان کے اوپر، ادبی زبان کے اوپر. فی البدی بولتے رہے. 900 کچھ الفاظ ہیں جن میں الف کا استعمال نہیں ہے، اور وہ لفظ بھی مشکل اور عنوان بھی عقیدہ توحید. یعنی جو بولے ہیں وہ اللہ کے لیے بولے. پھر ایسے ہی کسی دن بیٹھے تھے، اپنے ابا کے اندر بند لگا رہے تھے، اسے رفو کر رہے تھے. تو وہی چاہنے والے گزرے اور کہنے لگے کہ کوئی خطبہ ایسا بھی ہو جس میں نقطے کا استعمال نہ ہو. مسکرا کے دیکھا، علی کے لیے آسان ہے جی. 1000 کچھ الفاظ ہیں جو غیر منقوط خطبہ ہے مولا کا. اس پورے خطبے میں وہ لفظ علی نے استعمال نہیں کیا جس پہ نقطہ لگے. تو میں علی کو عالم کہوں یا علم کہوں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.